اے خدا اے مالک ارض و سما، کسے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔
ناظرین، آج ہے 17 رمضان المبارک۔ یہ جو تاریخ ہے یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 حوالوں سے تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی جو اس کی حیثیت ہے، اس تاریخ کی جو اس کی تاریخ ہے، وہ ہے غزوہ بدر، اور دوسری جو 17 رمضان المبارک کی خاص حیثیت یا تاریخ ہے وہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال۔ جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں عائشہ کا ذکر آتا ہے سو بہت سارا کچھ دل کہنے کو کرتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے جوڑے ہیں، وہ میں علماء کرام کی نظر کروں گی اور آپ لوگوں کی بھی نظر کے اماں عائشہ کے بارے میں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکا عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ ایسی مقامات کے مقام کا کیا کہنا۔ آج ہمارے لیے باعث شرف کی بات ہے کہ آج اس محفل میں اماں عائشہ کا ذکر بلند ہوگا، اور اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے بہت محترم شخصیات آج میرے ساتھ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں جو ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گی، میرے ساتھ موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ابھی آپ نے خوبصورت حمد سنی، ہمارے بہت پیارے بھائی جب اسکرین اوپن ہوئی تو آپ نے سنا ان کے خوبصورت کلام حمد کا انہوں نے پیش کیا۔ محمد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شائستہ گفتگو فرماتے ہیں، مختلف نشستوں میں آپ انہیں سن چکے ہیں۔ عادل نجم حریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، ماں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ویسے ہی ایک دلی سکون، ایک اطمینان، ایک احساس، ایک پرسکون کیفیت انسان محسوس کرتا ہے۔ اس پاک ذات ہستی کی شان میں آپ کیا پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا ذکر خیر یعنی ان کا ذکر بلند کرنے کے لیے آئے، نہیں، ہم ان کا ذکر کر کے اپنا ذکر بلند کرنے آئے، سبحان اللہ، ذکر کر کے اپنا نام ان کے مزہ سراؤں میں لکھوانے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارکہ ہوا جی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ نکاح نہیں فرمایا۔ جی، پھر اس کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح فرمایا امی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ چلو بچوں کی پرورش کے لیے کوئی خاتون گھر میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تیسرا نکاح مبارکہ آپ کا ہوا، اور وہ پھر بڑا خوبصورت وہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے 3 دن متواتر خواب میں ایک چہرہ دکھایا، جب میں پردہ ہٹاتا تھا تو وہ عائشہ کا چہرہ تھا سبحان رضی اللہ اللہ۔ تعالی عنہا۔ اچھا، خواب میں پہلے دکھایا گیا کہ یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، ان سے آپ کا عقد جوڑا گیا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم محبت سے حمیرہ، عمیرہ، عائش،
اچھا ایش یوش اس طرح کر کے الفاظ پہ یاد فرمایا کرتے تھے. اچھا یہاں ایک جزازت چاہوں گی, جسارت کروں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ پیار سے نام بدلا جا سکتا ہے, پکارا جا سکتا ہے کسی کو پیار کے اچھے میٹھے نام سے. بالکل, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور خصوصاً ازواج میں سے کسی سے, تو اس کو پیارا نام پکارا جا سکتا ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. رائٹ. میں ایک تاریخ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش تھے. اچھا. جب آپ کا دریا رحمت جوش پر آتا تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے, اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا, میرے ابا جان بتا چکے تھے کہ جب کبھی آقا علیہ السلام اس طرح کا کبھی سوال کریں, دریا رحمت بہت زیادہ جوش پر ہو, تو مجھے ضرور بتانا. اچھا. تو پوچھنے لگی, کہنے لگی اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ابا جان سے پوچھ کے آتا ہوں ابو بکر صدیق سے. اوکے. تو فرمایا جاؤ پوچھا. ہاں. آپ کہیں ابا جان کے گھر پہ اور پوچھا ہے. ایسے میرے آقا نے فرمایا, شاید فرمایا تو پھنس, تو پھر فوراً یہ پوچھو کہ آقا وہ باتیں جو آپ کی معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان میں جو راز کی باتیں ہوئی ہیں, ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں, کچھ تو راز و نیاز کی بھی باتیں ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرما دیجیے, کوئی ایک راز کی بات ہمیں عطا فرما دیجیے. آ گئیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا, یہ سوال پھر ابو بکر ہی کر سکتا تھا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. کیا بات ہے. فرمایا تو سنو عائشہ, میں جب اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوا تو راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی مومن مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی, اب ہم بریکٹ میں لگا دیتے بہن کا بھی ہے, میل فیمیل کے لیے کسی بھی مومن کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ قطعی جنتی ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو جواب ملے مجھے بتانا. فرمایا جاؤ بتاؤ. اب پہنچتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہتی ہیں یا ابا جان یہ میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا. جب جواب سنا تو ابو بکر صدیق زار زار رونے لگ گئے, اللہ, آنسو بہ رہے ہیں. کہتی ہیں ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, اس میں رونے کا مقام کہاں. ارشاد فرمایا بیٹا تم نے ایک طرف کا رخ دیکھا ہے بات کا, اس کو معکوس ذرا اس کے اپوزٹ بھی تو دیکھو کہ جس نے مسلمان کا دل جوڑ دیا, خوش کر دیا تو وہ قطعی جنتی ہو گیا, تو جس نے مسلمان کا دل توڑ دیا وہ کیا ہوا. اللہ اکبر. بس یہ بات سننا تھی, امی عائشہ بھی رونے لگ گئی. اللہ. لیکن ان پاک ہستیوں کی برکت سے ہمیں کتنی پیاری بات پتہ چل گئی, ہمیں ایمان کا ایک معیار مل گیا, ہمیں اپنی نجات کا بخشش کا ایک بہانہ اور پیمانہ پتہ چل گیا کہ آج جو ہم بات بات پر مسلمان کا دل توڑ بیٹھتے ہیں, بات بات پر جس نے مجھے سلام نہیں کیا ساس ناراض ہو جاتی ہے داماد سے یا بہو سے, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب ہم دل آزاریاں کر جاتے ہیں تو یہ دل آزاریاں ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ابھی جس طرح فرما رہے تھے آپ, تو آپ سرکار مدینہ کی محبتوں کا مرکز تھی. آپ کو سرکار پیار سے عمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. آپ مفسرہ بھی تھیں, آپ محدثہ بھی تھیں, آپ مقررہ بھی تھیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ 2/3 دین کو ان عمیرہ سے حاصل کرو. مطلب آپ اتنی جو ہے ماشاءاللہ سے علمی شخصیت تھیں کہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کرتے تھے آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے. میں آپ کی طرف آؤں گی علامہ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ام المومنین حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علم و فقاہت مشہور تھی. صحابہ کرام ان سے علمی و فقہی استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ جو آپ کی علمی جو شخصیات کی جو خصوصیات تھیں ان کو بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جی. اور جیسے کہ باپو نے ایک بات کہی تھی کہ بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کیا نہیں جاتا بلکہ کروایا جاتا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں بھی رکھی ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو خود ہمارے ہی درجہ بلند ہوتا ہے, ہمارے ہی مقام بلند ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیثیت اور آپ کے مقام کو جاننے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو بہت فضیلت دی, مرتبہ دیا,
وہاں یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ وہ مطلب خاص خاتون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں کہ ان کے والد بھی حضور کے محبوب تھے، سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے شان میں خود قرآن گواہ ہے، احادیث گواہی دیتی ہیں، وہ بھی صاحب ایمان۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ، آپ کے بھائی وہ بھی صحابی اور خود بھی صحابیہ، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں بھی آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے مجھے یوں محبت ہے کہ میں نے اس کی ماں اور باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یعنی ہجرت کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین بھی حضور کے ساتھ تھے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کچھ یوں بھی رکھا ہوا تھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتائے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا میں عدل و انصاف کا قانون لے کے آئے۔ ان سے پہلے تو عدل تھا ہی نہیں، قانون نہیں تھا، ہم نے اپنی ہی من گھڑت جو ہے روایات بنائی بھی تھی۔ میرے محبوب کے عدل کا یہ مقام تھا کہ آپ کی ازواج بھی تھیں تو آپ نے دن باندھے ہوئے تھے کہ آج میں نے اس زوجہ کے ساتھ رات رکنی ہے، آج ان کے ساتھ رات رکنی ہے۔ بی بی عائشہ کا یہ مقام تھا کہ آپ ان کے ہاں 2 راتیں رکا کرتے تھے، اللہ، دیگر ازواج کے مقام میں اتنی محبت تھی، 2 راتیں رکا کرتے تھے، یہ حضور کی محبت تھی۔ اب جہاں تک بات ہوئی فقاہت کی، علم کی اور مفسرہ ہونے کی، آپ نے خود ہی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خود فرمایا کہ ان سے جا کے درس لو۔ اصحاب کرام کی ایک بڑی جماعت ان کے پاس خود آیا کرتی تھی، جس میں سے حضرت ابو ہریرہ کا ایک مقام ہے کہ حضور کی کئی روایات احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی عائشہ سے لی ہیں۔ عروہ بن زبیر ایک بہت بڑا مقام ہے، آپ کے شاگردوں میں بے تحاشا تابعین بھی آئے ہیں، خود ان کے پاس آیا کرتے تھے، بلکہ خود امی زاد حضور کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آگے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ کسی مسئلے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسائل درپیش ہوئے تو اصحاب کرام نے اپنی اپنی مختلف روایات بیان کرنا شروع کر دی، آپ نے چپ کرایا، کہا حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہے اپنے پاس کوئی حدیث بیان کر دیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کا جو ہے تسلی بخش جواب نہیں۔ اچھا، تو یہاں یہ بات بھی سمجھنے کو آئی نا کہ جو علم والا ہے اس سے آپ نے علم لینا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک چیز آتی ہے نا کہ اچھا وہ تو عورت ہے، میں مرد ہو کے اس سے مشورہ کر لوں یا میں اس سے علم لے لوں، تو یہاں پر یہ والی جو چیز ہے اس کو دین کتنے پیار سے کاؤنٹر کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسے ہے۔ ایک بات کی جانب اشارہ کر دوں، دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت و مرتبہ یہ تھی کہ آپ جو نا کم عمری میں حضور کے ساتھ رہی اور ایک طویل عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو مجھے کیفیت پتہ لگ جاتی تھی، مجھے معلوم ہو جاتا تھا۔ اب جہاں تک بات ہے نا مرد اور عورت سے علم حاصل کرنے کا، تو وہ ایک پردے کا مقام تھا، ایک مقام ایسا تھا کہ وہ پردہ بیچ میں حائل ہوتا تو پھر وہ شریعت کی باتیں ہوا۔ بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد مزید اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے 17 رمضان المبارک اور آج ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے ایک خصوصی پروگرام آپ جی اٹھا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے روایات کا اور جس طرح سے اما عائشہ جو ہیں لوگوں کی تعلیم فرمایا کرتی تھیں، تو ابھی ذکر ہوا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو معنی قرآن میں، احکام میں، حلال و حرام میں، اشعار عرب میں اور علم انساب میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر عالمہ نہیں دیکھا۔ یہ آپ روایت کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر ابھی ایک بریک میں علماء کرام میری تعلیم فرما رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے یہاں پر یہ بھی سمجھنا کہ آپ
آج ہم جب کہتے ہیں کہ عورتوں کی بچوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کتنا باشعور، آپ کو کتنا علم دیا گیا کہ آپ دوسروں کے مسائل کو بھی حل کیا کرتی تھیں، اس حوالے سے بھی علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک اور سوال آپ کے ساتھ رکھ دوں، پھر آپ اس کے ساتھ ہی اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور حضرت کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت حرم رسول کس حرمت اور احترام کی مستحق ہیں، یہ بیان کیجیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی حرمت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ ہی کافی ہے کہ جب جوہار کھو گیا اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرا دیا کہ وہ ہار کے بارے میں اللہ عز و جل کے احکامات کا انتظار کیا گیا، اور جب اللہ عز و جل نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براعت میں آیات نازل کی، اور وہ آیات پھر آیات تیمم بنی، اور امت کے لیے کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا تحفہ آیا کہ جب پانی نہ پایا جائے تو پھر اس وقت مسلمانوں نے طہارت کس طرح حاصل کرنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے جو آیات مبارکہ آئیں قرآن مجید فرقان حمید میں، تو وہ اللہ عز و جل نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ان کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بے شک۔ اور جب ہار مل گیا، کجاوہ جب اونٹ اٹھ گیا تو اس کے کجاوے کے نیچے سے ہار مل گیا، تو ایسی ام المومنین کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی، میں سمجھتا ہوں کہ حرمت کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی عزت کے لیے اس سے بڑا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ بے شک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین ہیں، ان میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ سب سے زیادہ فزیکلی جو ساتھ رہا نا کسی ام المومنین کا، وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات آتی نا تو آپ سے فرماتے، عمیرہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ اللہ، پیالے میں پھر اس طرف سے منہ لگا کر پانی پیتے، یہ محبت آپ نے ہے۔ کہاں سے کھانا کھایا ہے؟ رکابی میں اس طرف سے کھانا کھاتے۔ کتنا پیارا شوہر اور بیوی کا محبت کا انداز سکھایا، انداز سکھا دیا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب کچھ خواتین خواتین کے مسائل لے کر آئیں تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ اندر جاؤ اور عائشہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو علمی مقام آپ کا، فقاہت اور آپ کی جو فصاحت اور آپ کا جو معرفت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان پردے کی کفایت کرتے ہوئے آپ سے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ علمی لحاظ سے ہمیں کسی اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر نہیں آتا۔ تو ہماری آج کی خواتین کو، ہماری بچیوں کو آج اگر اسٹڈی کرنا ہے نا، ایلن کیلر کو نہ کریں آپ، فلورنس نائٹنگیل کو مت پڑھیں، پڑھ لیا ٹھیک ہے، ہو گیا، بہت ہے، فلاں 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 نام لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، انہوں نے کارہائے نمایاں اثر انجام دیے ہوں گے، لیکن دیکھیے تو صحیح بدر کے مقام میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کون سفر کر رہا ہے؟ اپنے شوہر کی دلجوئی پہلا مارکہ اسلام ہے، ساتھ کون دے رہا ہے؟ یہ زوجہ محترمہ جو ہماری ماں ہے، بتا رہی ہیں کہ دیکھیں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو ہر مقام، ہر جگہ پر ساتھ دینا ہے۔ آج کی عورت کی طرح نہیں، جاؤ تم تو نکھٹو ہو، تم تو فلانے ہو، تو ڈمکانے ہو، تم ایک ناکام انسان ہو، کچھ نہیں کر سکے، ہمارے لیے گھر نہیں بنا سکے، سو اینڈ سو وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ ہم جو میاں بیوی ہیں، جو اللہ نے ہمیں لباس کہا ہے، تو پھر اس لباس کی پاسداری کریں۔ اچھا علامہ صاحب، میں کل کم علم ایک کہنا چاہیے شاگرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گی، بڑا باریک نقطہ ہے جس کو آپ نے یہاں پر پیش کیا، اس کو تھوڑا اور ہمیں سمجھائیے کہ بالکل یہ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کیونکہ یہی بیس ہے نا، وداؤٹ رسپیکٹ لو سیکنڈری ہوتا ہے، رسپیکٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا کہ بس اب آپ اس عورت کو لے آئے ہیں، اب آپ کچھ کریں نہ کریں، نان
नफ़का, ये जो रोटी कपड़ा मकान का जो एक सियासी पार्टी का नारा भी है, ये एक मर्द की एक महरम की ज़िम्मेदारी भी तो है ना कि वो अपनी औरत को ये फराहम करे। बेजा ख्वाहिशात का इजहार करना या ताने देना या लग्जरीज़ की डिमांड करना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो जब आप किसी को निकाह में लेते हैं तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। What is nikah? First of all, we have to understand that. Yes, definitely. निकाह means डावरी नहीं है, जहेज का नाम निकाह नहीं है, समझें। निकाह जब अम्मी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली मुश्किल कुशा का हुआ तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कोई जहेज नहीं दिया था। वो जो दी थी वो नेसेसिटीज़ थी, दोज़ वर नॉट जहेज। हज़रत अली ने ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह आप तो कायनात के शहंशाह, मुझे सब कुछ दे दें अपनी बेटी के नाम पर। अरे बेटी दे दी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर भी फराहम किया, घर की चीज़ें भी फराहम की, एक ज़ौजा लेकर आए हैं, उसकी सारी की सारी जो है ना फैसिलिटेशन अब मर्द की जिम्मेदारी है। आज के दौर में हमें सबसे पहले ये चीज़ सही करना पड़ेगी कि ये जो निज़ाम निकाह है ना, इसको हमें सही करना पड़ेगा, जो आज माजरत के साथ बट लेट मी से हम आज शरीयत के मुताबिक निकाह कर ही नहीं रहे। वेरी सॉरी। सही। अच्छा, अभी ये जो इन दिनों में इस कोरोना की वजह से कुछ निकाह हुए बड़ी सादगी से एंड बहुत ही एक सुकून रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मोटरसाइकिल में दुल्हन ले आई। यहाँ बहुत हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने बड़ी सादगी से अपने बहुत ही करीबी, पूरे ख़ानदान को भी नहीं, बहुत करीबी लोगों को बुला के बड़ा सिंपल सा घर के सादे कपड़ों में निकाह किया। मुझे इतना अच्छा लगा और दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला इनकी इस, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्या था, वो रिलेशनशिप, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था कि आप महफिलें सजा लें। लोगों ने की, लोग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ से ये इस माहौल में कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि निकाह के लिए और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सादगी से भी हो सकता है। जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मैं उसको थोड़ा सा जी, फिर मैं यही बात अल्लामा साहब की तरफ भी लाऊंगी कि लिबास का एक बेसिक काम क्या है। नंबर 1 आपको कवर करता है जी, नंबर 2 आपके ऐब छुपाता है, नंबर 3 हवादिस से ज़माना, सर्दी गर्मी इनसे बचाता है। दोबारा कहें, हवादिस हादसात ज़माना, हादसे की जमा हवादिस, ज़माने के हादसात यानी सर्दी गर्मी। लोगों, अब मैंने बास्केट पहनी, अंदर से मैंने बनियान सपोज फटी भी पहनी है, छुप गई ना, छुपा दिया, मेरा ऐब छुपाया ना उसने। तो ये मियाँ बीवी एक दूसरे के क्या हैं, अयूब छुपाने वाले हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करने वाले हैं, एक दूसरे को खूबसूरत बनाने वाले हैं। बेशक तो जब ये रिलेशनशिप नहीं होगी, रिलेशनशिप होगी लाई क्या है, बाप ने गाड़ी दी कि नहीं दी है, राइट, ठीक है ना। अच्छा जी, हमने जो है ना, हमने लड़के का फलाने जो है ना बैंक्वेट में वलीमा किया है, तो उसकी इनकम कितनी हुई है। इफ यू गो इन दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स, if you go after them, you won't be able to get the charm, harmony, love, affectionate, वो आप ले ही नहीं सकते, हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कि आप इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें समझते हुए एक अपना शरीक सफ़र लाएं और ला करके फिर उससे मोहब्बत करें, फिर उससे इश्क करें। अच्छा, एक जुमला यहाँ कहने की मैं ज़्यादा चाहूँगी, अल्लामा साहब आपसे चाहूँगी रहनुमाई फरमाएं कि कल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अक्सर ये मज़हब पे भी भारी हो जाती है। जिस तरह हम अगर बात करें अपने यहाँ पाकिस्तान की, तो भी बेशुमार रस्में और चीज़ें, कल्चर हमारे ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त के हमारे साथ हैं, और इतना अरसा गुजरने के बाद भी मज़हब अपनी तरफ, लेकिन उस कल्चर को हम छोड़ नहीं सके। सो यहाँ ये बात, मेरा जुमला कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होता है कि कल्चर इतनी मजबूत चीज़ है कि वो मज़हब से भी ऊपर चला जाता है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हो जाता है। देखिए, कल्चर एक अलग चीज़ होती है, जहालत एक अलग चीज़ होती है। हाँ, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। और कल्चर, रिवायात, तहजीब वो अलग चीज़ है। कल्चर तो इस्लाम में भी है, बेशक, रिवायात इस्लाम में भी है, तरीका इस्लाम में भी है, लेकिन जहालत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ने जहालत की मुखालफत की है, और जब जहालत गालिब आती है ना, तो फिर हिदायत जो है ना पीछे हट जाती है। हमारे यहाँ बाज़ ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जब उनको समझाते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, मियाँ तुम नहीं लेके आई हो, हम तो हिंदुस्तान से करते आ रहे हैं, हम तो ये इंडिया से करते आ रहे हैं। यही अरब के जो है जुहला कहा करते थे कि तुम किस खुदा की बात कर रहे हो, हम तो सदियों से जो है इन देवताओं को मानते हैं, सदियों से मक्के के अंदर जो है ये रिवाज और रस्म कायम है, तुम किस दीन की बात लेके आ गए। जब
جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو جو ہے ختم کرنے کی بات کی، اور جب آپ ہدایات اور علم اور نور لے کے آئے، اسلام کی تعلیم دی، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کس دین کی تم بات کر رہے ہو، ہمارے تو آبا و اجداد ایسے کیا کرتے تھے۔ بالکل وہ کہیں نہ کہیں جہالت کا عنصر آج ہمارے پاس بھی پایا جاتا ہے۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب جہالت غالب آتی ہے نا تو ہم اسلام کو بھی، اسلام کے صریح احکامات کو بھی چھٹلا دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نعوذ باللہ کہ اسلام کے صریح احکامات کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو آیا ہم مسلمان بھی رہے یا نہیں۔ بالکل علامہ صاحب، یہاں ذکر تو اما عائشہ کا بلند ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی ہم اگر کچھ سیکھ نہ سکے تو وہ بڑی بری سی بات ہوگی۔ جہاں پر یہاں کلچر کا ذکر ہوا، اب آپ دیکھیں میرا دین اتنا پیارا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت جب شادی ہو کر اپنے گھر گئی، تو آپ جب جنگ پہ جایا کرتے تھے تو جس آخری گھر سے آپ نکلتے تھے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوتا تھا۔ جب آپ واپس آتے تھے تو جس گھر سب سے پہلے جاتے تھے وہ بھی بی بی فاطمہ کا ہوتا تھا۔ تو یہ کون سی رسم ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا؟ ارے تمہارے گھر کی رحمت ہے، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، محبت کا ہاتھ رکھو۔ میرا دین نہیں کہتا کہ اگر چلی گئی ہو ظلم سہو، مارے کھاؤ، چار کندھوں پہ واپس آؤ۔ علامہ صاحب یہ جو سارے جملے آج ہم سنتے ہیں، یہ وہی کلچر ہے نا جس نے دین کو نیچے کر دیا اور اپنے آپ کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کلچر کی بات کی نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک بات میں اور بھی بتاتا ہوں، عام طور پہ یہاں بھابھی اور نندوں میں بنتی نہیں ہے نا، بہت معاملات بگڑتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وہ زوجہ ہیں جو سب سے زیادہ زندگی میں کھیلی ہیں تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھیلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ کے ساتھ رہی ہیں، کبھی ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا جس پر یہ کہا جا سکے کہ بھابھی اور نند کے درمیان کوئی معاملات پیش آ رہے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک بات آپ کو ذکر کرتا ہوں، یہ گھریلو معاملے کے حوالے سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے عقد نکاح میں بھی تھیں، اور آپ جو ہے ان کی والدہ بھی لگتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیں سگی ماں ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو باپ نے جس سے نکاح کر لیا نا اس کی تربیت کا حال دیکھیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ وہی کانسیپٹ جو میں نے بتایا کہ آج ہمارے رشتہ ساتھ رہتے ہیں، گھریلو معاملہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں نہ کہیں دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ سگا ہے، ستیلا ہے، یہ معاملہ آئے نہیں۔ ایک معاملے کے اندر کچھ تنازع ہوا نا، اچھا، سیدہ عائشہ میں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں۔ آپ یقین کریں کسی نے اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے پہلے پوچھا کہ عائشہ تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا حضور معاملے کی جو ابتدا ہے وہ میں نہیں کر سکتی، آپ فاطمہ سے پوچھیں کیوں کہ یہ سب سے زیادہ سچی عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بی بی فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور انہی روایات کو تحت سگا ستیلا ہو یا ساس یا بہو کے معاملات ہوں یا نند کے یا بھابھی کے معاملات ہوں، دیکھیں ہر رشتے کے اندر محبت کی جو مثال قائم کی ہے حضور نے اپنی گھر سے سب سے پہلے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وقت ہوا ہے یہاں ایک بریک کا، انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جبریل امی کو جاگتی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ اپنے حجرے میں دیکھیں، جبریل علیہ السلام جن کو سلام پیش کریں، ایسی ماں کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے حجرے میں وحی الہی کا نزول ہوتا ہو، کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی خود خدا سورہ نور میں دیتا ہو کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک آپ کی پاک دامنی کا بیان ہوتا رہے گا۔ یہ ہے ہماری پیاری اماں عائشہ
جن کا آج یوم وصال ہے، اور آج ہم اسی پاکزات ہستی کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ذکر کے صدقے میں رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضرت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کے وصال کے بعد اماں عائشہ کہیں 47 کہیں 48 سال ملتا ہے کہ آپ حیات رہیں، جس میں آپ نے دور خلافت راشدہ بھی پایا۔ اس طویل عرصے میں آپ نے کیسے اپنا علمی، دینی اور سیاسی کردار ادا کیا، یہ بیان کیجیے۔ دیکھیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی گریسفل اور اتنی باعزت ماشاءاللہ حرمت والی خاتون پورے عرب میں، پورے اسلامی دنیا میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ جتنے خلفائے راشدین گزرے وہ سب آپ کی بے انتہا، ایون کہ خود آپ کے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، وہ خود آپ کی اتنی عزت، اتنی تکریم کیا کرتے کہ کسی بات سے ایسا نہ ہو کہ عائشہ کا دل ٹوٹ جائے، اللہ کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی اب وفات کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی بات ایسی دل کو لگ جائے کہ یہ آپ خود جانتے تھے میری یہ وہ بیٹی ہے جو میری ماں بھی ہے، اللہ ام المومنین ہونے کے ناطے میری بھی ماں ہوئی نا، اور یہ وہ ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی ہیں۔ تو آپ سے تو جو گائیڈ لائن لیتے تھے نا، خواتین ہی نہیں لیتی تھی بلکہ یہ بڑے بڑے فقیہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، وہ بھی آپ سے آ کر کے علم حدیث، علم فقہ، اور خصوصاً بالخصوص چونکہ اسلام کا شروع کا دور بالکل اوائل کا دور چل رہا ہے، تو اس دور میں چونکہ جہالت بہت تھی، غریب و عجیب و غریب قسم کی روایات، رسمیں، رواج، خواتین کے عجیب عجیب مسائل، تو ان تمام جہالت کے اندھیروں کو، ان تمام جہالت کی روایات کو کس نے کاٹا؟ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اگر آپ کا کردار ہم اسلام سے تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے کہ جو علمی طور پر آپ نے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر دور میں آپ کو دلیل چاہیے، بے شک، اور دلیل اس لیے چاہیے ہوتی تھی کہ وہ جو جہالت کی باتیں کرتے تھے نا اس وقت کے دور کی خواتین، اچھا یہ جو ایک علم ہے شعر کا، تو یہ اس دور میں بہت زیادہ اشعار چلا کرتے تھے، تو اسی لیے جب قرآن مجید کی بھی آپ آیات کو دیکھیں نا، بہت زیادہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تکرار چل رہی ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اس کی تکرار چل، اچھا اس طرح کر کے بہت ساری چیزوں کو اللہ عز و جل نے اس دور میں جو نا خواتین بھی بڑی شاعرہ ہوا کرتی تھیں، فصیح اللسان ہوا کرتی تھیں، وہ آ کر کے ایسی ایسی باتیں پوچھا کرتی تھیں کہ اگر کوئی عام آدمی سنے، مرد بھی، صاحب علم مرد بھی، اس کا بھی دماغ گھوم جائے، لیکن ان کو فصاحت، بلاغت اور فقہی اعتبار سے جو جوابات دیا کرتی تھیں امی عائشہ صدیقہ دیا کرتی تھی، اور اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان جب کسی معاملے میں پھنستے سیدھے آتے، امی جان ہماری اس میں ہماری گائیڈ کیجیے گا۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، اور جس طرح بھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ آپ نے بے شمار جو ہے حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچائیں وہ ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو اپنے قبلے درست کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری احادیث اس حوالے سے مل رہی ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے سوال جاننا چاہوں گی کہ حدیث میں ہے کہ خواتین جنت میں سب سے افضل ترین 4 ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، جبکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خواتین پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو دیگر کھانوں پر۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان میں ظاہری تضاد نہیں ہے؟ کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں باہمی افضلیت کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سرید ہوتا کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ عرب میں کھانے کا ایک رواج تھا کہ وہ شوربے میں روٹیوں کو چور کے اور اس کو پھر وہ لذیذ طریقے سے اور بہت پسندیدہ تھا عرب کے لوگوں کا۔ وہ مطلب یہ کہ کھانا جو ہے غریب ہو یا امیر ہو سبھی کھاتے تھے اور سب کو لذیذ ہوتا تھا نا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تطبیق بیان کی ہے کہ دیگر کھانوں میں جیسے سرید کو حیثیت ہے ایسے ہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین میں ہے۔ جہاں تک تضاد یا تطبیق کی بات ہے نا، دیکھیں یہ حضور علیہ السلام نے جن خواتین کا ذکر کیا کہ جو جنت میں سب سے افضل ہوں گی، یہ جنت کی مقام کی بات ہے،
اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو دیکھیں ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے جو اس شعبے کا ماہر ہوتا ہے. اس ماہر کو آپ تمام شعبہ جانتے ہیں. مطلب کوئی ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کے اندر کسی نے کسی شعبے میں مطلب یہ کہ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص ساری انسانیت سے افضل ہے, بلکہ اپنے شعبے کے جتنے ارد و گرد میں لوگ ہیں ان سے افضل یہ ہوا. کوئی پروفیسر ہے تو پروفیسر ہونے کی حیثیت سے اپنے شعبے کے لحاظ سے یہ سب سے افضل ہوا. اسی روایت میں یہاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دور حیات میں جتنی خواتین آپ کے دور حیات میں تھی آپ ان تمام سے افضل تھیں. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی روایت کا جو ہے مقصود ہے جو شارحین نے لکھا ہے اس تطبیق میں, کہ آپ جو ہے حضور نے فرمایا بی بی عائشہ کے بارے میں کہ یہ جنت میں بھی میری زوجہ ہے, دنیا میں تو ہے, جنت میں بھی میری زوجہ ہوگی. لیکن فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جتنی بھی دیگر خواتین آپ کے قرب و جوار میں پائی گئی عرب کے اندر, ان تمام سے افضل اس وقت جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. وقت کی کمی ہے, بس علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو وہ اس وقت آپ کے حجرے میں موجود تھے. سو وہ جو لمحہ تھا اور پھر اسی حجرے کو آپ کا روضہ بنا دیا گیا, سو اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا بیان فرما دیجئے, پھر ہم وقفے پہ جائیں گے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آقا یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے وفات سے پہلے, پردہ فرمانے سے پہلے میرے لعاب کو اور آقا علیہ السلام کے لعاب کو یکجا کر دیا, ایک طرف کر دیا. کیونکہ آقا علیہ السلام جب آرام فرما تھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں سر اقدس تھا اور دیکھ رہے تھے مسواک کو, فرما کچھ نہیں رہے تھے. دیکھیں یہ بیویوں کی یہ مینٹل اٹیچمنٹ اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, آنکھوں سمجھ گئی. پوچھا مسواک چاہیے, مسواک کرنا چاہتے ہیں, یعنی اتنی محبوب ہے کہ وقت آخرت ہے اور جو ہے نا مسواک آپ نے اٹھایا, آپ علیہ السلام چبائی تو سخت تھی, آپ کو دے دی, انہوں نے سمجھ لی فوراً کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر فرما دیا میں نے وہ مسواک لے کے اپنے دانتوں سے چبائی. یہ بھی نہیں کہ اس کو لے کر کے کہا ہو کہ جاؤ دھو کے لے آؤ, نہیں, وہی گیلی آپ کی لعاب والی مسواک آقا علیہ السلام نے اپنے دہن مبارک میں لی, اس کو چبایا اور اپنے دندان مبارک پر پھیر لیا. اس سے زیادہ بیوی سے محبت کا اور کیا ثبوت چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اسی گھر کو جو حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہیں آقا علیہ السلام, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا ہے جہاں آپ کا وصال ہوتا ہے وہیں پر آپ کی تدفین ہوتی ہے. اچھا, جہاں بھی انبیاء کرام کا وصال ہوگا وہیں پہ تدفین ہوگی, وہی روضہ مبارک ہوگا. تو وہیں پر آقا علیہ السلام کا پھر روضہ مقدس بنا, اور آج ہم وہاں جا کر کے یہ اصل میں روضہ مبارکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حجرہ مبارکہ ہے. اور یہ فرما دیا میرا اس گھر سے لے کے میرے ممبر تک یہ سارا ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے. اور یہ بھی اماں عائشہ نے بتایا ہے, صدیقہ نے ہی بتایا کہ یہ جو ہے جگہ یہ ریاض الجنہ ہے. سبحان اللہ. عمر فاروق کی بھی بات عرض کر دوں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر کے رکھ دینا اور پوچھنا امی عائشہ سے کہ اگر ان کی اجازت ہو تو پھر مجھے یہاں سرکار کے قدموں میں دفن کرنا, اگر ان کی اجازت نہ ہو تو مجھے جنت بقیع میں جانا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, اتنے خوب علم آپ لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک وقفہ لیں گے انشاءاللہ, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار, نظر کرم سرکار. میں میلی
नजरे करम सरकार, सर पे उठाए पाप की गठड़ी में, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आई हूँ तुमरे द्वार, कृपा करो सरकार। मोरे की भैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए, मोरे की भैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, मैं तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, मैं तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, कौन लगाए पार, नजरे करम सरकार, कर दो नजरे करम सरकार। और कुछ तो मेरी आस बना दो, तन मन है बेचैन, कुछ तो मेरी आस बना दो, कुछ तो मेरी आस बना दो, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियाँ बीती, रोते रोते रतियाँ बीती, कब होगा दीदार, नजरे करम सरकार, कर दो नजरे करम सरकार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और ख़ुसूसी प्रोग्राम आज 17 रमज़ान मुबारक के हवाले से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज की तारीख़ की 2 हवाले हैं, 2 तारीख़ी हैसियत हैं। पहले जिसका अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले ज़िक्र कर रहे थे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल, और जो दूसरा हवाला है 17 रमज़ान मुबारक का वो है जंगे बद्र। इस्लामी तारीख़ में जब भी किसी मार्के का ज़िक्र आता है तो ग़ज़वा बद्र को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कुफ्र इस्लाम का ये वो पहला मार्का है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ये मार्का 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में पेश आया। इस मार्के, इस ग़ज़वा बदर के सबब क्या बने और इसमें 313 की वो जो फ़ौज थी और फिर फ़रिश्तों की जो मदद आई, इसको आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में कि जब हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब मटीरियलिस्टिक चीज़ों का मामला आता है तो हमारे ईमान, हमारी यकीन थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन जज्बा ईमानी की कैफियत जाननी है और अल्लाह पर यकीन के मामलात समझने हैं, तो आई थिंक इस तरह के जो ग़ज़वात हैं, इस तरह के जो मारकात हैं, इनको जानना और समझना हमारे आज के वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इसी हवाले से मैं चाहूँगी कि उलमाए कराम हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक बार फिर से मैं वेलकम करूँगी। शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल नजम हरीम साहब मौजूद हैं और अभी बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया हमारे भाई ने मोहम्मद अहमद। आपको भी एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगी और आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगी ग़ज़वा बदर के हवाले से कि सूरह अनफ़ाल और सूरह आले इमरान में ग़ज़वा बदर के हवाले से खुदावंद करीम ने मुसलमानों की नुसरत का ज़िक्र किया है।
قرآن کریم کی روشنی میں غزوہ بدر کی اہمیت، حالات اور اس کا سبب کیا بنا کہ یہ وقت پیش آیا کہ غزوہ ہوا؟ دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر گئے جی تو بظاہر تو کفار کو بڑا سکون ہو گیا، اچھا، چلو یار یہ ہر وقت ہمارے پتوں کو برا بلا کہتے رہتے تھے، رائٹ، لیکن شیطان نے آ کر کے ان کو اکسایا. ابو سفیان بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کو بولا یار یہ مسلمان جس جگہ چلے گئے نا، یہ وہاں بیٹھ گئے تو امن اگر ان کو تم نے دے دیا، سکون دے دیا، تو یہ تو پھیل جائیں گے پوری دنیا میں، اور یہ وقت آئے گا کہ یہ پلٹ کر آئیں گے تمہارے پاس اور تمہیں، تمہاری زندگیوں کو، تمہارے بچوں کو، بیویوں کو یہ کاٹ کے رکھ دیں گے. ان کو سکون سے مت بیٹھنے دو. پھر کیا کریں؟ پھر انہوں نے آپس میں بیٹھ کے غور و فکر کیا، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. اچھا جو مسلمان ہوئے گنتی کے ہوئے، کتنے ہوئے مختلف روایتیں ملتی ہیں. اچھا جی وہ سارے زیادہ تر کون تھے؟ غلام تھے، ٹھیک ہے. اب یہ کمزور، نہ مالی طور پر مستحکم، نہ معاشی طور پر مستحکم، نہ ہی فزیکلی اتنے زیادہ مستحکم، لاغر بدن، کمزور، لیکن ایک چیز بڑی طاقت والی چیز تھی، جذبہ ایمانی. بے شک. انہوں نے پھر ایک ڈیلیگیشن بھیجا، مخبر بھیجے، پتہ کرے. مسلمان بولا وہ تو بڑے مزے میں ہیں بھائی، ایسے انصار اور مہاجرین ایسے مل کر رہ رہے ہیں جیسے کہ یہ اجنبی تھے ہی نہیں. ایون کہ کئیوں نے تو اپنی، جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں وہاں انصار مدینہ کی، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی اور تاکہ پھر ان کے بعد میں نکاح اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کروا دیے. ایسی مثال آپ کو کہیں دنیا کی کسی جو ہے نا تاریخ میں کوئی معاشرہ آپ کو یہ مثال نہیں دے سکتا. اچھا جی اب بات آتی ہے کہ جی سن 2 ہجری میں انہوں نے پھر بولا کہ یار ان کو تیغ کر دیا جائے، بھیج دیا گیا. پتہ چل گیا ادھر سے مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جی یہ لوگ اٹیک کرنے آ رہے ہیں. اب مسلمانوں کا ذرا جذبہ دیکھیے. میں صرف ایک ہی واقعہ سنا دوں پھر حلیم صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے. مسلمان ساتھ ہو گئے، بیر روحا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر کے حضور علیہ السلام کاؤنٹنگ کرا دے کتنے ہو گئے بھائی. پتہ چلا جی 313. آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، فقط 313. فرماتے ہیں یہ تو وہ والی قوم تھی نا، ہاروت ماروت کے بھی مقابلے پر جو ہے نا اس طرح ان کی بھی یہی تعداد تھی. اچھا جی پھر ہوتا کیا ہے، مسلمان بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے. چھوٹا 16 سال کا ایک بچہ نوجوان، کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کا نام تھا، وہ حضور نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، یہ بچہ ہے یہ اس کو واپس کرو، اس کو واپس کرو، اس کو واپس کرو. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو واپس بھیج دیا، کیونکہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی آقا علیہ السلام کی، وہ بہت سخت بیمار تھیں تو گھر پہ کوئی ٹیک کیئر کرنے والا تھا نہیں، تو حضرت عثمان کو بھی حضور نے واپس کر دیا. اب وہ نوجوان 16 سال کا رو رہا ہے. ذرا سوچئے 313. اچھا سواری، ایک سواری پہ 3 افراد سوار ہو کے جا رہے ہیں، نہ سواری نہ اچھا گنتی کی تلواریں، گنتی کے برچھے، گنتی کے تیر کمانیں، اور 1000 سے زیادہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن کیا تھا، ہم جا کس کے ساتھ رہے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، فدا کا روحی، فدا کا جسمی، میرا جسم میری روح آپ پر قربان، بس ہمیں قربان ہونے کے لیے چھوڑ دیجیے یا رسول اللہ. 16 سال کا بچہ روتا رہا، آقا کو ترس آ گیا، فرمایا آ جاؤ، اور وہ بھی جوان جا کے شہید ہو گیا. سبحان اللہ. یہ وہ جذبہ تھا جس کی آج بدقسمتی سے کمی ہے، بیکاز ہم پڑھ نہیں رہے، ہم اسٹڈی نہیں کر رہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی کریم نے جو وہاں پر میدان بدر میں جو ڈپلائمنٹ کی تھی نا، صرف اس کو دیکھ لیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ڈپلائمنٹ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے فوجی کھڑے کیے، کس طرح سے جہاں باز کھڑے کیے. پہلے اس کو لے کر کے بیٹھ جائیں نا، آج آپ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں صرف جذبے کی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، یہ ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، یہ ہمیں اپنی جنریشن کو دینا پڑے گا. آج جو جنریشن کہتے ہیں جی فلانا بہت بڑا ہیرو تھا، فلانا بہت بڑا ہیرو تھا، ارے کہاں کے ہیرو تھے؟ ہیرو تو یہ 16 سال کے نوجوان تھے جو قتل ہونے کے لیے آ گئے، اپنا سر کٹانا کے لیے آ گئے. کسی نے کیا خوب کہا، سر کٹا کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ بھی امی عائشہ کا، اس میں امی عائشہ نے اس میں امینڈمنٹ کی. فرمایا حسن یوسف کو دیکھ کے ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی. خدا کی قسم میرے محبوب کا صرف پیشانی دیکھ لیتی وہ اپنی گردنیں کاٹ لیتی. اللہ اکبر. یہ جذبہ محبت کا ہے کہ جو نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ اللہ کرے ہمارے اندر دوبارہ بیدار ہو
ہو جائے ہمیں کوئی بے شک شک. نہیں. اور مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارا زندگی سے زیادہ موت پر یقین ہے, اور وہ موت بھی ایسی ہو جو نبی کے ساتھ ملے, اور پھر وہ موت بھی ایسی ہو جو شہادت کی ہو, جو دین اسلام کے لیے ہو, تو اس سے بڑھ کے ایک میرے خیال سے خواہش کسی اور مومن کی ہو نہیں سکتی. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن کریم میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس نام کی وجہ, تسمیہ اور حکمت کیا ہے؟ اور ایک اور بھی چیز بیان کیجیے گا, یہ جو 313 کا عدد ہے نا, اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہے. جو آج ہم تسبیح کرتے ہیں 313 کی, درود تنجینہ ہے, درود حاجات ہے, بہت ساری چیزیں جو کہا جاتا ہے اول آخر درود شریف پڑھو اور 313 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگو اللہ سے, اللہ ضرور دعا قبول کیجیے گا. تو دونوں سوالات کے جواب دیجیے بسم گا. اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب بدر کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصحاب بدر کے صدقے ہمیں قوت ایمانی عطا فرمائے, آمین اور جو الہی حضور کی آمین. محبت انہوں نے پیش کی ہے, جو تاریخ ایک رقم کی ہے, اللہ تعالیٰ اس تاریخ کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. جہاں تک اصحاب بدر کی نصرت کا تعلق ہے تو سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مقام بدر پہ تمہاری مدد اس وقت کی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے اصحاب بدر کی نصرت کا اور کامیابی کا ذکر فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھ لو, اپنی حالت پر بھی غور کر لو کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, تعداد میں تم 313 تھے لیکن مد مقابل 1100 سے زیادہ لوگ تھے, کفار کی جو تعداد تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, ہمارے قانون ہے جو جتنی بڑی جماعت لے کے آئے گا اتنی بڑی قوت کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا توڑی پیش کر دیا اچھا, کہ کم لوگ ہیں اور نصرت بھی کم لوگوں کے ساتھ ہے. سبحان وہ اللہ. تعداد میں زیادہ تھے پھر بھی ناکام ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر پیش کیا کہ تمہارا مقام جو ہے اتنا بلند ہے کہ تمہاری بے سر و سامانی اور تمہاری جو ہے کم تعداد کے باوجود بھی نصرت میں نے تمہارے پاس دی. تمہاری نصرت کا سبب کیا تھا؟ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر لکھا اور اس کی حقیقت بیان کر دی. عطا کیجیے ارشاد. آپ فرماتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو جانتا ہے, سبحان اللہ. سوال بندہ مومن کا مال و زر نہیں. اللہ. یہ جو نصرت کا سبب تھا نا, یہ کچھ اور تھا. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی جو ہے اسباب سے ہوگی, لوگوں کی کثرت سے ہوگی, قوت سے ہوگی, طاقت سے ہوگی, تو یاد رکھو اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. کامیابی کا سبب تو کچھ اور تھا. مومن کے زوال کا سبب جو ہے وہ اسباب کا کم ہونا نہیں ہے. اسباب کی کمی کے باوجود بھی اللہ نے اصحاب بدر کو ترقی عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سچا ایمان رکھنا. جو حضور نے تعلیم فرما دیا وہی معاملہ, اسی کو تو اللہ نے ذکر کیا ہے. اور جب انہوں نے ایک مطلب یہ تاریخ رقم کی اور قرآن کریم میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا, یوم الحق کہا گیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بے شمار نام آئے, بلکہ جگہ جگہ اللہ نے سورہ انفال لے لیجیے, دیگر صورتیں ہیں اس میں اس کا ذکر کیا ہے. اس نے ذکر کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے کوئی حیثیت حاصل کر سکیں. صحیح. اچھا, وہ جو فرشتوں کی فوج کا ذکر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرمایا تھا نا کہ اتنے صحابہ, وہ بھی بیان کر دیجیے گا. اس مارکے کے اندر سب سے پہلے, اس سے پہلے کبھی کسی نبی کی مائیت کے لیے فرشتے نہیں آئے. اللہ, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی نبی کے صحابہ مائیت میں فرشتے نے, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم عمالقہ کے معاملے میں بہت بڑی طاقت دی گئی تھی. آپ کے پاس ایک جہاد کا ایک لشکر تھا, لیکن ان کی مدد کو بھی نہیں آیا, کیونکہ قوم تو ہٹ گئی تھی, آپ اکیلے تھے. چاہتا اللہ تعالیٰ اکیلے جو ہے آپ کی مدد فرشتوں سے کر دیتا, نہیں آئے. فرشتے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے آئے. پہلے 1000 آئے, پھر 2000 آئے, پھر اس طرح کرتے حضور نے فرمایا کہ 5000 فرشتے جو ہے سیاہ اماموں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ بدر میں اتارے جا رہے ہیں. 5000 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیوں آئے؟ مومنین کے لیے, کیونکہ ان کا ایمان کا وہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رشک آ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اصحاب بدر ہی کے لیے تو فرشتے اتارے جائیں گے. ان کے لیے فرشتے نہ اتارے گے تو تاریخ میں کن کے لیے فرشتے کیا بات ہے, بہت خوب, سبحان اللہ. اچھا, 313 کا عدد جو ہے یہ کتنا خاص ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ, اور غزوہ بدر کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کی تاریخ کے حوالے سے آپ آج کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں جو سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اس میں جو پلاننگ تھی، جو ایگزیکیوشن تھی، جس طرح سے جب ہم ماسٹر مائنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اتنی خوبصورتی سے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ پلان کیا گیا کہ آج ہمارے لیے اس کو پڑھنا، جاننا، اپنی صفوں کو درست کرنے کے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ جذبہ ایمانی، وہ اللہ پر یقین، وہ محبت، وہ سب کچھ دے جو ان صحابہ میں موجود تھی، ان لوگوں میں موجود تھی جو اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ علامہ صاحب، 313 کا جو عدد ہے اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجئے، پھر میں اگلے سوال کی طرف آتی ہوں۔ دیکھیں جی، 313 وہ عدد ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں۔ اچھا، ہم چونکہ میں بھی الحمدللہ وظائف دیا کرتا ہوں لوگوں کو، اچھا، اکثر میرا جو، جیسے میں کسی کو اگر استغفر اللہ کا وظیفہ دیتا ہوں، بھئی آپ نے لفظ استغفر اللہ پڑھنا ہے تو 313 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ کیوں؟ 313 کو نسبت ہے فرشتوں سے، اصحاب بدر سے تو ہے، لیکن یہ فرشتوں سے، کیونکہ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ میدان بدر میں نا، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول میں نے بھی تلوار اٹھائی تھی، کافر کا سر قلم ہو کے نیچے گر پڑا۔ اللہ تو یہ کون مارتے تھے؟ یہ وہ فرشتے جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے۔ کہتے ہیں ہم تلوار ابھی اٹھا رہے ہیں تو اگلے کا سر، کسی کا ہاتھ کٹ کے گر رہا ہے، کسی کی لاش گر رہی ہے۔ تو یہ 313 کو جو اللہ نے 5000 کم و بیش 5000 فرشتوں سے جو اللہ نے مدد دی، جو ری انفورس کیا، تو یہ 313 کا عدد جب ہم اس نسبت سے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، جب ہم اس نسبت سے کوئی عمل کرواتے ہیں تو اس عمل کے اندر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ انہوں نے، اس نے 313 بار پڑھا ہے، یہ اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں، یہ اس میری مدد اور نصرت کو یاد کر رہے ہیں جو میں نے بدر والوں کو بخشی تھی، تو لو میں تمہیں بھی بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو 313 کے عدد کا یہ مین مطلب ہے کہ اس کا مقصد ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور بھی چیز، میں یہاں پہ اعداد کی بات ہوئی، وظائف کی بات ہوئی، تو یہاں پہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس وقت جو ہے یہ جو جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی مشکل میں ہوں، جب آپ کو کوئی راہ ہی نہ مل رہا، آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں، تو اس وقت آپ نے اس صورت کو آپ نے پڑھا۔ تو آج ہم لوگ بھی اس پریشانی میں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بہتر ہوگا، لوگوں کو عجیب سی نفس نفس یہ ہے کہ پتہ نہیں اگلے مہینے بھی ہم یہ خرچے گزار سکیں گے نہیں، نوکری چلے گی نہیں چلے گی۔ تو اس مشکل وقت میں اگر میں آپ سے یہاں پہ چاہوں کہ آپ لوگوں کو عطا کریں، کیونکہ میں خود بھی ابھی یہ پڑھ رہی ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا کوئی خاص اس کے لیے تعداد ضروری ہے یا اس وظیفے کو کھلا پڑھا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں اس کو ایک، اس کے ساتھ ایک تعداد کو متعین کر دیا گیا، بالکل مخصوص کر دیا گیا، جی 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا۔ جی ٹھیک، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے والا یہ فرسٹ ٹائم دیا کس نے تھا یہ میسج، بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ذرا، اس غور کریں، مچھلی کا پیٹ اندھیرا ہے، اللہ اکبر، امیجن کر کے بھی ایک جھرجھری آ جاتی ہے جس میں، ہاں، اور توکل دیکھیے یونس علیہ السلام کا، یار توکل دیکھیے، یا اللہ میں راضی برضا، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، میں راضی۔ کیا خوبصورت بات کی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھ نو پاواں ہو۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ اگر میرا سونا مجھے دکھ میں رکھ کر راضی ہے تو مجھے اپنے سکھ نہیں چاہیے، میں چولہے میں ڈالتا ہوں ایسے سکھ کو۔ پھر انہوں نے کیا کہا، یا اللہ عاجزی اختیار کی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرشت ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت نہیں، تو ہی پاک ہے، تجھی کو کبریائی ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ایسا ہی ہے۔ ایسا انہوں نے اختیار، یہ عاجزی اختیار کی، اللہ عز و جل کو پسند آیا۔ پھر یہ سارا نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے تحفے بن رہے ہیں، یہ گفٹس بن رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت بھی بن گئی، جی ٹھیک ہے۔ پھر بتا دیا گیا کہ تمہیں کبھی اپنے اوپر مسئلہ کبھی بھی آئے تو تم اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو، اب تعداد جتنی تم خوش دلی سے پڑھ سکو۔ یاد رکھیے، قربانی کیا کہا گیا؟
خوش دلی سے دیا کرو کیونکہ تم نے پل صراط سے گزرنا ہے, یہ تمہارے پل صراط پر تمہاری یہ قربانیاں تمہاری سواریاں ہوں گی. سبحان اللہ. سڑے ہوئے دل سے تو کاکھوں نے پار لگانا تمہیں. تو خوش دلی سے جتنا ایک دفعہ پڑھ لو گے نا, اللہ کو منظور قبول ہو گیا تو مطلب آپ یہ کہنے کہ کھلی تعداد میں آپ اس کو جتنا پڑھیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, تو ضرور اس کی زیادہ سے زیادہ تکرار کیجئے, اس کے کلام سے بھی برکت ہوگی. اور جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ باوضو رہتے ہیں, آپ پاک صاف رہتے ہیں, اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اجر دے گا. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور جنگ بدر کے حوالے سے ہم بات کریں ہیں کہ لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عتبہ, ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے اور یوں دست بدست جنگ شروع ہوئی. اس غزوے میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب با وفا کی جانثاری, شہادت, بدری اصحاب کے مراتب کا ذکر فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا اور بڑا خوبصورت سوال ہے, اصحاب بدر کی فضیلت. جی دیکھیں پہلے تو تھوڑا سا میں اشارہ دینا چاہوں گا بدر کے مارکے کی وجہ. سوشل بائیکاٹ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ نے اپنے مد مقابل کسی دشمن کو زیر کرنا ہو نا تو سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا جائے. وہ مینٹلی وہ پھر مطلب یہ کہ مفلوج ویسی ہو جاتا ہے. اور پہلے ایسی ہوتا تھا کہ کھانا پانی دانا وغیرہ روک دیا جاتا تھا, اس سے کمزور کیا جاتا تھا کہ بھوک ترسائے انہیں اور ان کے اسباب ختم ہوں تو پھر وہ آگے کوئی سوال پیش کریں گے, ہم مطلب بغیر جنگ کے چھک جاتے ہیں, ایسے کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کم و بیش ایک عرصہ جو ہے مکہ مکرمہ میں سوشل بائیکاٹ کو جھیلا. ٹھیک ہے, پھر ہجرت کا حکم ہوا. اب جب ہجرت میں آئے مدینہ طیبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو تجارت مل گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرت مل گئی, حضور کے اصحاب کو سماج مل گیا. مطلب یہ کہ اب وہ مضبوط ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور یہی وہ مضبوطی کا سبب تھا کہ جب دیکھا کہ ان کو تو سوشل معاملات میں بڑا ہی ترقی کرتے جا رہے ہیں, تجارت بھی ان کی آ رہی ہے اور معاشرت بھی بن رہی ہے, گھر بار بھی بسا رہے ہیں, ہم نے تو کسی اور طریقے کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنے کا کہا تھا, یہ تو وہاں جا کے اور مزید پھلنے پھولنے شروع ہو گئے, تو پھر سبب بنایا گیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں مسلمان امن و امان سے ہیں, تو حضور کو اللہ کے ذریعے بطور بھائی پتہ لگ گیا کہ چالے چلنے والے چالے چل رہے, تم اپنا حصار مضبوط کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند صحابہ جو تھے ان کو منتخب کر دیا کہ بھائی آپ مدینے کی حصار میں جو ہے لوگوں کی حفاظت کریں اور دیکھتے رہیں کہ کفار کوئی سازش نہ کر سکیں. جاسوس چھوڑ دیتے, اور یہ جنگ کا جو ہے ایک سبب بھی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی حریف جو ہے اپنا کہیں نہ کہیں حفاظت کے لیے جاسوس چھوڑ سکتا ہے, یہ جنگ کی ایک ذمہ داری, اور آج بھی یہ قانون نافذ ہے. حضور نے یہ چھوڑا تھا نا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ کفار کے قافلے مدینے کی راہ سے نکلے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور کے چند صحابی جو ہے ہماری مخبری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضور کے صحابہ نے کہا کہ بھائی اب یہ ہماری مخبری مکہ والوں کو کر دیں گے کہ ہم نے راہ میں جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پر ایک مطلب یہ کہ اپنی وہ جو مطلب اپنی جگہ بنائی, یہ تو پھر ہمارے نقصان دہ ہوگا, یہ تو ہماری جگہیں جان جائیں گے, ہم پہ حملہ کریں گے, ہماری سرحد میں آ جائیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی اور فوجی جو ایک ڈیفنس ہوتا ہے نا, اس کے تحت اس بندے کو مار دیا کہ جس نے دیکھ لیا تھا کہ حضور کے صحابہ کرام مخبری کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ سبب تھا اس جنگ کا. اب وہ کافروں کا تھا, انہوں نے کہا بھائی خون کا بدلہ خون ہوتا ہے, اب ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کو تو بہانہ چاہیے تھا, پھر بہانہ مل گیا. اب وہ تیاری سے آئے کہ اب ہم نے جنگ کرنی. یہ اصل جنگ بدر کا ایک سبب تھا, یہ ایک سبب تھا کہ یوں جنگ وہ ویسے بھی تیار تھے, ان کو موقع چاہیے تھا کہ کوئی وجہ ملے اور پھر وہ بہانہ مل گیا, تاکہ تاریخ میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے مسلمانوں میں اتنے ظلم کیے تو ایک اور ظلم لکھا جا سکے. وہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کہا چلو بہانہ مل گیا, اب چلتے. وہ پھر تیاری کی گئی. بہرحال ایک سبب تھا, وہ میرے بیان کرنا مل کر چلے ذمہ داری ضرور. جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو دیکھیں اصحاب بدر کی فضیلت بہت بلند ہے. ان سے یہ وہ لوگ تھے کہ اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی کسی نبی کے لیے اس طرح مطلب شان و شوکت اور جذبے کے ساتھ قربان ہونے نہیں نکلا. تاریخ اٹھا کے نکلی تھی, کسی نبی کے ساتھ اس طرح کی ایمانیات کو رکھتے ہوئے کہ جو جذبہ حضور کے اصحاب میں تھا کوئی نہیں آیا. یہ اصحاب بدر کا مقام تھا. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اپنے وظائف میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ولایت بھی عطا کر دے. سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے, وہ حج پہ جا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے راستے پہلے پیدل سفر کرتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے جگہ جگہ. ان کو ڈر پیش آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چور جو ہے میرے قافلے کو لوٹ لیں, میرے پاس اسباب بھی ہیں, حج کو جا رہا ہوں میں.
انہوں نے اصحاب بدر کے نام لکھے اور اپنی جو انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی پڑاؤ کو اس پر لٹکا دیا. اللہ. پورے پڑاؤ کے اندر چوری ہوئی, چور گھس گئے, ان کی طرف کوئی نہیں آیا. صبح لوگوں نے پوچھا حضرت سارا قافلہ لٹ گیا, آپ کیسے محفوظ رہے؟ کہا میں محفوظ یوں ہوا کہ میں نے جو نام لکھے تھے اصحاب بدر کے, اللہ نے ان سے بچا لیا. سبحان تو اللہ. گھر میں بعض صوفی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو خوف ہو کسی بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اسیب زدہ جو گھر ہوتے ہیں ان میں اصحاب بدر کے نام لکھ کے لٹکا دیے جائیں تو اسیب بھی چلے جاتے ہیں. سبحان اب ان کے ناموں کی اتنی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بدر کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بلکہ ایک روایت کریمہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, اب ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا, کہ بخشے جا چکے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے. یہ ان کی فضیلت ہے. اور جہاں تک مد مقابل ہونے کی بات آئی تھی, دیکھیں جب کفار وہاں آئے نا تو ان کے عرب کے شرفا جو تھے وہ سب سے پہلے آگے آئے کہ تاکہ ہم بڑے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم چھوٹوں کے بھیجیں, لوگ بولے کہ اتنے بڑے طاقتور بنتے اور چھوٹے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. وہ شرفا تھے, عتبہ شیبہ, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. جی یہ بڑے بڑے لوگ تھے نا. تو اب ان کے مقابلے میں پھر کہا کہ تم بھی کوئی بڑے سردار بھیجو. تو پھر حضور نے حضرت علی, حضرت امیر حمزہ اور ایک اور جو صحابی تھے ان تینوں کو مد مقابل کا کہ بھئی ہمارے سردار جو ہیں اس پوری جنگ میں یہ 3 لوگ ہیں, یہ 3 لوگ ہیں. تو یہ پھر ان کے مد مقابل ہوا, پھر وہ ان تینوں کو مار دیے. تو بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب جنگ بدر ہو رہی تھی اس کے ایک رات پہلے, یعنی کہ صبح جنگ بدر ہونی ہے اس سے پہلے بہت رو کے دعائیں کی, اتنی دعائیں کی, یا اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرما. حضرت صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہیں, آپ فرماتے ہیں مجھے رحم آیا, میں نے حضور کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا حضور کیا آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ آپ نے کہا رکھتا ہوں. تو کہا پھر گھبرانا کس بات کا, اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر فرماتے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو پھر اس سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا, مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا, حضور کے کاندھے مبارک میں ایک چادر تھی وہ چادر اٹھائی اور پھر آپ چلتے گئے, خاموشی سے چلتے گئے. اور جہاں جنگ ہونی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا مبارک سے نشان لگائے ایسے کر کے. پھر فرمایا عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا, فلاں کافر ماں مرے گا. مولا مشکل کشا فرماتے کہ جب مارکے بدر ہو گیا اور ہمیں حضور کی رات کو کیا ہوا یہ واقعہ یاد آیا, تو ہم جب نشانات پہ گئے تو جس کا جہاں نام لکھا تھا وہ کافر وہیں پڑا ہوا تھا. اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مارکے بدر کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا. لیکن دیکھیں اس سے پہلے ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی ہیں, سرور دو عالم ہیں, کائنات کی ہر شے حضور کے اختیار میں, بلکہ کائنات حضور کے سبب بنائی ہے. لیکن پہلے توکل اللہ, بے شک بعد میں وہ دکھایا گیا ہے, لیکن پہلے اللہ کو راضی کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے مرید بن گئے تو بس ہم نے کچھ نہیں کرنا, سارا پیر صاحب نے کرنا ہے. بالکل ہم نے نمازیں پڑھ لی تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مشکلیں آسان ہو جائیں. پہلے وہ ایمان تو رکھو, وہ پیش تو کرو اللہ کے حضور جس کے سبب تمہاری مدد کی جائے. ہم پیش کرتے نہیں, اور پھر سوال یہ کرتے کہ ہمیں سب کچھ مل جانا چاہیے, پھر کہتے ہیں ہم نے اتنے بس اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو جو ہمارے فرائض ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق دے. اور یہ تو ویسے اتنا مبارک مہینہ ہے جہاں پر فضائل کا اجر 70 گنا اور نوافل جو ہیں ان کا فرض کے مطابق ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ 70 نہیں ہے, یہ 70 سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ تو ہمیں کم عقلوں کو بتانے کے لیے 70 کہا گیا ہے, کیونکہ جب دینے والا دینے پر آتا ہے تو پھر وہ 70 کیا, وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اور اس وقت بخشش کے بہانے ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں. بھائی میں آپ سے چاہوں گی کہ اس حوالے سے کوئی کلام پیش کریں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا, میں آج کے نوجوانوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جی, کہ ایک بات سمجھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو لڑائی جنگ و جدل, جہاں آپ امن میں ہوں گے, جہاں آپ ترقی کر رہے ہوں گے, وہاں آپ کے پیچھے یہ آئیں گے کفار, یہ آپ کو ترقی کرتا کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے ترقی کو اپنا شیوا بناؤ, علم حاصل کرو, نبی سے محبت والا عشق حاصل کرو, بے شک کامیابی ہوگی. جی بھائی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا.
کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید پہلے کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے لمحات جڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ تا حیات آپ ان کو انہی چیزوں سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے اے سبز گنبد والے کلام میرے بھائی نے پڑھا، محمد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاید بچپن سے ہم یہ کلام سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب جب ہم یہ کلام سنتے ہیں تو صرف ایک ہی شخصیت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اس کی سوچ ذہن میں آتی ہے، دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اور میں ذکر کر رہی ہوں اس وقت شہید امجد فرید صابری صاحب کا۔ 16 رمضان المبارک، آج 16 رمضان المبارک کو آج سے 4 سال قبل ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو گھر والے ہیں ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ایک ایسا پیارا انسان دنیا بھر میں، اس واقعے کے بعد میں نے بھی ٹریول کیا، میں بہت سارے لوگوں سے ایسے ملی جو ان سے ملے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ بات ایسے کرتے تھے امجد فرید صابری شہید صاحب کے جیسے کہ وہ ان کے اپنے ہی ہوں۔ ہر شخص دعوے دار تھا کہ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اتنا پیارا انسان جس نے اتنی محبتیں بانٹی، جس نے اتنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر نصیب کی، انہوں نے اس میں صرف محبتیں بانٹی ہیں۔ چہرہ بھی محبت والا، لہجہ بھی محبت والا، اور شان بھی ایسی، اور جو جنازہ تھا وہ بھی دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور اتنی شان و شوکت نوازے گا۔ آپ تو تھے اس لمحے ساتھ، ان کے ساتھ آخری ٹرانسمیشن شو بھی، بلکہ وہ جو شعر تھا وہ میں چاہوں گا یہاں سنانا، اس کو سن کر پھر انہوں نے وہ نعت شروع کی تھی کہ اس دن ہمارا ٹاپک تھا عذاب قبر، اور ہم عذاب قبر کے ٹاپک پر آ ہی نہیں رہے تھے۔ فصیح بھائی نعتیں پڑھ رہے تھے، اتنے میں یہ آ گئے، اور میں نے وہ شعر عرض کیا تھا کہ قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بس سرکار کا ذکر سنا، بس اس نے مائک پکڑا، میں قبر اندھیری میں نے زندگی میں کبھی اس کو روتا ہی نہیں دیکھا تھا، بہت عرصے سے جانتا تھا۔ اس رات وہ رویا، اور بریک میں مجھے کہتا بس دوپہر کو انشاءاللہ شاہ صاحب خوشخبری آ جانی ہے، اور میں نے کہا کیوں مدینے جا رہا ہے؟ کہتا ہاں پاسپورٹ دے دیا، انشاءاللہ مدینے جا رہا ہوں عمرہ کرنے، یہاں دل نہیں لگ رہا۔ اور وہ دوپہر کو 2 سوا 2 بجے میں اس کی شہادت کی خبر۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ اہل بیت اطہار کا اور ایسا عاشق رسول میں نے بہت کم دیکھے، بہت کم دیکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں بھی اسی طرح عاشق رسول بنائے جس طرح وہ تھے، جو شان و شوکت تھی، جو محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آج کے دن ضروری تھا کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ جنگ بدر کے اصحاب کا ذکر ہوا، اس مارکے کا ذکر ہوا، کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ایک آخری سوال آپ کی طرف رکھوں گی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی جو بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں سید سجاد علی بھی موجود ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، انشاءاللہ آپ سے کلام کی درخواست بھی کریں گے۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور کم و بیش اتنے ہی قید کیے گئے۔ جنگی قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا رہا ہے، اس پر تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم کا سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ذرا مختصراً بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت ایک سوال ہے۔ آپ اس سوال کی حیثیت یہی تاریخی واقعہ اگر ہم پڑھ لیں نا، تو انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا، تاریخ میں کئی کفار مسلمان ہوئے آج بھی، صرف انہی واقعات کو پڑھتے ہوئے کہ یہ کیسا آپ کی رحم دلی دیکھ کر بے شک یہ کیسے انسان ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ انسان جب کامیاب ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ قدرتی طور پر اس کا سینہ ذرا چوڑا ہو جاتا ہے، سر جو ہے نا اکڑ جاتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے، لیکن محبوب کا یہ مزاج ہی بڑا نرالا تھا، عاجزی انکساری میں ڈوب گئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اصحاب کرام سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب کفار و مشرکین کو پکڑا تھا نا پہلی مرتبہ جب قیدی بنایا، تو ایک تو ان کو خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے کامیاب کیا اللہ پاک نے۔ ان کو وہ منظر بھی یاد تھا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری گردنوں میں رسیاں ڈال کے جو ہے مکے کی گلیوں میں رسوا کیا ہے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا، ہمارے بچوں کو ترسایا، ہماری بیویوں کے ساتھ بد سلوکی کی۔
ہمارے کھانے پینے کے لیے معاملات کو بند کر دیا، ہمارے ہی جو ہے لوگوں کو ترسایا گیا، تو ان کے دل میں ایک فطرتی طور پہ، باحثیت انسان بات کر رہا ہوں، ایک مطلب ایک بدلہ لینے کا عنصر تھا۔ حضور نے تاریخی بدل دی، اللہ، حضور نے روایاتی بدل دی، بے شک، حضور نے سوچی بدل دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کے صحابہ خود ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے، کوئی کہہ رہا رسی باندھ دو، کوئی کہہ رہا زنجیر باندھ دو، کوئی کہہ رہا رسوا کر دو، کوئی کہہ رہا پتھر باندھ دو۔ اب حضرت عمر نے کہا سب چپ ہو جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ محبوب کریم آئے اور مختلف بالکل تاریخ، کہتے ہیں نا تاریخ رقم کرنے والے جملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتی کیا فرماتے ہیں، کسی کی اگر رسی کو تم لوگوں نے مضبوطی سے باندھا ہوا ہے نا ہاتھوں کو کسی کافر کے، ذرا ہلکی رسی کر دو، اللہ، اگر ان میں سے کوئی بھوکا ہے تو کھانا بھی کھلا دو، اللہ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے کے آ جائے اس کو ایمان کی دعوت بھی پیش کر دو، ان میں کوئی پیاسا ہے تو پانی بھی دے دو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا فرمایا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے جذبات اپنی جگہ پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسن انسانیت ہونے کا جو ایک آپ کو ایک شرف ملا ہے نا وہ پیش کیا، بے شک، اور اسی واقعے کو دیکھتے ہوئے کئی کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رویے کو دیکھتے ہوئے، اس مزاج کو دیکھتے ہوئے مسلمان بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دین تلوار سے پھیلا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لینی چاہیے، ان کو اس سوال کا جواب خود مل جائے گا کہ آپ کے حسن سلوک سے لوگ دعوت اسلام لے کر آئے، یا یہ جو جہاں ضرورت پڑی جنگ کی وہاں پر جنگ بھی ہوئی، کیونکہ اپنا کاؤنٹر ہم نے کبھی اٹیک نہیں کیا، لیکن ڈیفینسو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے ڈیفینس میں لڑتے ہو، لیکن دین کو جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں، دین کے بارے میں کچھ کہنا بڑی نامناسب سی بلکہ غلط بات ہوتی ہے۔ علماء کرام کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ آئے اور آپ لوگوں کی محفل سے رب تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے چیزیں سیکھنے کی۔ اللہ کے حضور دعا کروں گی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو ادب کی، تلفظ کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جاتے جاتے سجاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے کلام کی درخواست ہو۔ حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔